السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فیضان رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ میں مجاز الحق ایک نئے شمارے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ رحمتوں کا بے پایا مہینہ چل رہا ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں رمجھم برس رہی ہیں، بارشوں کی طرح سے بوندیں ہمارے وجود پہ، ہمارے ماحول پہ، ہمارے معاشرے میں دکھ رہی ہیں کہ لوگ کس طرح سے گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کو سمیٹتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں جو آپ کو ترغیب دلائے گا نیکی کی۔ شیطان کے 15 دشمن کون ہیں؟ کیونکہ جو بھی شیطان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دوست ہوگا، اور یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے شیطان کو اپنا دشمن بتایا ہے، تو اب جو بھی شیطان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ شیطان کو کون لوگ ناپسند ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہی لوگ شیطان کو ناپسند ہوں گے جو اس کے کہنا نہ مانیں، وہی اس کے دشمن ہیں۔ یہاں ہی میں وضاحت کر دوں، اسی طرح سے جو لوگ اللہ کا کہنا نہ مانیں، حکم عدولی کریں، وہ بھی اللہ کے دشمن ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کا دشمن بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ شیطان کے دوست بنتے ہیں تو ہماری اللہ سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک ملتی ہے، حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں، ایک روایت وہاب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون، تیرے کتنے دشمن ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے 15 دشمن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلا دشمن کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے دشمن تو میرے آپ ہی ہیں۔ اب جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دشمن ہوں، ہمیں بھی اسے دشمن سمجھنا ہے، ہمیں بھی اس کا دشمن ہونا ہے۔ جب موقع ملے اس کے منصوبوں کو، سازشوں کو ناکام کرنا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اسے مانتے ہیں اس کی اس بات پہ، کیونکہ حضور سے نقل کی گئی یہ بات کہ اس نے حضور سے یہ بات کہی، تو ہم دشمن سمجھیں اور قرآن کی ان آیتوں کو بھی یاد کریں جن میں بار بار اللہ نے کہا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم دشمن سمجھیں گے تب اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دشمن سے آدمی بچتا ہے اس کے وار سے، اس کی کرتوتوں سے، اس کی سازشوں سے، تبھی بچتا ہے جب وہ اسے دشمن سمجھے۔ تو ہم شیطان کو دشمن سمجھیں، اپنے اللہ کے کلام کو سچا مانیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سچا مانیں، تب ہم اس سے بچیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اس نے جو دشمن بتایا وہ عادل بادشاہ اور عادل حکمران۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ عدل کرنے والا اللہ کے دائیں طرف نورانی ممبر کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا۔ نورانی ممبر پہ بٹھائے گا اللہ پاک ایسے لوگوں کو جو عدل کرنے والے حکمراں ہوں گے یا بادشاہ ہوں گے۔ بادشاہ یا حاکم بننے کے بعد عدل کرنا مشکل ترین کاموں میں ہے۔ عادل بادشاہ یا حاکم نیک ہوتا ہے تو اس کی جو رعایا ہے ان میں بھی نیکی آتی ہے، یہ اللہ کے قریب کرتی ہے، بات مقرب کرتی ہے اللہ کے۔ شیطان کا دشمن ایسا عادل بادشاہ۔ تو اگر ہمیں کہیں حکمرانی ملے تو ہمیں عدل کے ساتھ حکمرانی کرنی ہے۔ 3 نمبر پہ اس نے کہا متواضع مالدار، مطلب جو تواضع کرنے والا مالدار ہو، سخی مالدار، جو کھانا کھلائے، غریبوں کو دے، لوگوں کی عزت کرے، احترام کرے۔ شیطان ایسے لوگوں سے بھاگتا ہے۔ ایک روایت میں بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو فاسق، سخی، کنجوس، عابد سے زیادہ پسند ہے۔ مطلب ایک گنہگار سخی اگر ہوگا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے،
سخاوت اتنا بڑا کام ہے، اور ایسے لوگوں سے بھی شیطان جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے جو سخی ہوں، کیونکہ سخی ہونا آسان نہیں ہے، مال بانٹنا آسان کام نہیں ہے، دوسروں کے دکھوں میں شریک ہو جانا آسان کام نہیں ہے، ان کے دکھ کم کر دینا، ان کی تکلیفوں کو دور کر دینا، کیونکہ کسی کو کپڑے روٹی مال دینا یعنی سخاوت کرنا یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے، اور ایسے لوگوں کا شیطان دشمن ہے۔ چوتھے نمبر پہ سچا تاجر، کیونکہ تجارت میں جھوٹ ضرور ہوتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے پوچھا کہ ہم بازار میں بیٹھتے ہیں، ہم سے لرزشیں ہو جاتی ہیں ہمارے کاروباروں میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی ان لوگوں کو کہ تم اپنے کاروباروں کو صدقات سے جوڑ لو۔ اس کا مطلب جب صحابہ یہ بات کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہ ہم سے کوتاہی اور لرزش ہو جاتی ہے، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ ممانعت جھوٹ کی ہے، اور لوگ جو ہیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بنا کام نہیں چلتا، تو اسی لیے سچے تاجر کا اتنا مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور شیطان کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ پانچویں نمبر پہ اس نے کہا خشوع کرنے والا عالم، خشوع خضوع کرنے والا وہ عالم جو اللہ کی خشیت سے ڈرے۔ اللہ کی خشیت سے ڈرنا آسان کام نہیں ہے۔ عالم جو ہیں وہ اپنے آپ کو، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ سمجھتے ہوں گے جو حضور نے یہ بات فرمائی، شیطان کے منہ سے نکلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی بات ہے۔ تو ایسے خشیت الہی رکھنے والے عالم، کیونکہ عالموں کو بولتے پتہ نہیں ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ ڈرتے نہیں۔ اب عالموں کا ڈرنا مشکل ترین کاموں میں ہے، تو اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر رکھنا، اس کا تقوی رکھنا عالموں کے لیے بے انتہا ضروری ہو گیا، ورنہ وہ شیطان کے دوستوں میں گنے جائیں گے، اور اگر تقوی رکھیں گے تو انشاءاللہ شیطان کے دشمن ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے۔ اس کے بعد خیر خواہی کرنے والا مومن، کیونکہ خیر خواہی سے زیادہ سچائی پھیلتی ہے، امن پھیلتا ہے معاشرے میں، ایمان پھیلتا ہے، محبت پھیلتی ہے۔ یہ بھی ایسے دشمن ہیں جو 6 حقوق میں نے کسی پروگرام میں بیان کیے تھے ایک مومن کے دوسرے مومن پہ، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں ایک حق یہ بتایا کہ خیر خواہی چاہنا۔ تو ایسے لوگ جو امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کے دوست ہیں، شیطان کے دشمن ہیں۔ اس کے بعد رحم دل مومن، کیونکہ رحم کا مطلب ہے معاف کرنا، معاف کرنے سے فساد ختم ہوتا ہے، امن پھیلتا ہے، جبکہ شیطان کا مقصد ہے فساد پھیلانا۔ تو رحم دل لوگ بھی اس کے دشمن ہیں، کیونکہ ان کے دل میں گداج ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کے ان کا دل بھر آتا ہے، اور وہ لوگوں کی مدد کی طرف بڑھتے ہیں، اور معاشرے سے بے روزگاری، بھوک، وسائل کی کمی ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہوں اور فساد پھیلے۔ اس کے بعد توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا انسان، پہلے گناہوں میں ملوث ہو اور بعد میں توبہ کر لے اور ان گناہوں سے بچ جائے، اور اللہ کے حضور توبہ کر کے اس پہ پکا رہے استقامت کے ساتھ کہ اب میں وہ گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ گناہوں میں ملوث رہیں۔ اس لیے ایسے لوگ جو توبہ کر کے اپنے اس توبہ پہ قائم دائم رہیں، وہ لوگ بھی اللہ کو بہت پسند ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں بات ملتی ہے کہ گناہگار تو بنی آدم کے لوگ ہیں ہی، لیکن بہترین گناہگار ہے وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے۔ تو توبہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لیتی ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں نہ آئیں بلکہ اس سے دور رہیں۔ تو توبہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ ہم یاد رکھیں گناہوں کے وقت ہم نے توبہ کر رکھی ہے، تب ہم شیطان کے دشمن کہلائیں گے، اللہ کے دوست کہلائیں گے۔ اس کے بعد حرام سے پرہیز کرنے والا، یہ بھی بڑا کام ہے، کیونکہ جو حرام سے بچ گیا وہ شیطان سے بچ گیا۔ حرام کی طرف ترغیب دلاتا ہے شیطان۔ اور حرام سے بچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو کھانا پینا، استعمال کی چیزیں، مطلب اللہ کی حدود میں رہنا، ان حدود کو پار نہ کرنا، حلال پہ رہنا، اور دوسرا ہے کمائی حرام نہ ہو آپ کی۔ میں نے ایک جملہ کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ لوگ جیب میں حرام کے پیسے لے کے حلال بکرے کا گوشت ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ وہی حال ہے معاشرے کا آج کہ ہماری جیب میں ہماری کمائی حرام ہوتی ہے، رشوت، سودی کاروبار،
جھوٹ بول کے بیچنا، نمبر 2 مال بیچنا، نمبر 2 دوائیں بیچنا، گھٹیا مال بیچنا، نہ بتا کے دینا نقص والی چیزیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری کمائی کو حرام کرتی ہیں۔ یہی پیسے ہم جیب میں لیے پھرتے ہیں اور گوشت حلال ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اگر ہماری جیب اور ہمارا کھانا دونوں حلال ہوں گے تب ہم شیطان کے دشمن کہلائیں گے، اللہ کے دوست کہلائیں گے۔ تو ایسے لوگ بھی شیطان کو بہت ناپسند ہیں۔ ایک ہمیشہ طہارت پہ رہنے والا مومن، مطلب پاکیزگی کے ساتھ باوضو رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی باوضو مرا تو اسے شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ ایک طہارت سے رہنا، پاک رہنا، اور پاکی صرف ظاہری پاکی نہیں ہوتی بلکہ حرام سے بچنا، کھانے پینے سے، ایسی چیزوں سے دیکھنے سے، ایسی چیزوں کو چھونے سے، یہ سب آپ کے اندر کی پاکی ہے، روح کی پاکی۔ یہ جو آپ کی طہارت روح کی پاکی ہے یہ آپ کو اندر سے پاک کرتی ہے، کیونکہ ہم بدن کی تو غذا دیتے رہتے ہیں اسے، لیکن ایک چیز ہمارے جسم میں ہے، روح، جو آسمان سے آئی ہے، اور اس کی غذا بھی پاک ہی ہے کیونکہ وہ پاک اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ تو اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے جو جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں ان کا خیال رکھنا، اور اس میں سب سے پہلے حلال غذا ہے کہ جو جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام قرار دے دی وہ ہم حرام سمجھیں اور حلال غذا کی طرف کام کرنا ہے۔ اسی طرح سے جن جن چیزوں کو اس نے حرام کر دیا، چاہے وہ عورتیں ہوں جو نامحرم عورتیں ہیں ان کا چھونا، انہیں دیکھنا، یا لباس ہوں جتنا ہمیں سطر کے حساب سے لباس بتا دیا گیا، جن جگہوں پہ جانے سے منع کیا، مقصد یہ ہے کہ جو جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں حرام سے مطلب حرام کر دی ان سے بچنا، وہ ہماری پاکی کا باعث ہوگا۔ اور پاک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں کیونکہ خود اللہ پاک ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، اس کی کتاب پاک ہے، اس کی آخرت پاک ہے، تو پاک لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ تو ہم پاکی کے ساتھ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم اللہ کے دوست کہلائیں گے اور شیطان کے دشمن کہلائیں گے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ جو شیطان نے کہا، کثرت سے صدقہ کرنے والا مومن۔ صدقات جو ہیں وہ رد بلا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بہت مشہور کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ تو کثرت سے صدقہ کرنے والے لوگ بھی شیطان کو بہت ناپسند ہیں، انہیں بھی وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، کیونکہ شیطان سب سے بڑی بلا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو شیطان کو ہم سے دور کرتا ہے صدقہ۔ تو ہمیں اگر واقعی اللہ کے قریب ہونا ہے، شیطان سے دور ہونا ہے، تو ہمیں اپنے صدقات کو بڑھا دینا چاہیے۔ یہ مالی صدقہ نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزیں صدقے میں آتی ہیں۔ یہاں تک کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، مسکرا کے اپنے بھائی سے مل لینا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقے کی ڈیفینیشن انشاءاللہ کوئی پروگرام ہوگا صدقے پہ تو بتاؤں گا آپ کو۔ تو صدقہ جو ہے اس میں آپ اپنا بڑھا دیں، چاہے مال کا صدقہ ہو یا آپ کے اخلاق کا صدقہ ہو، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیطان کے دشمن گردانے جائیں گے، اللہ کے دوست گردانے جائیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا مومن، یہ وہ کوالٹی ہے جو اللہ کے دوستوں میں ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، گھلتے ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ بات کہہ دی قرآن میں کہ اے نبی، اگر آپ نرم دل ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں، مطلب جتنے صحابہ آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس نہ لگتے۔ تو اخلاق ہمارا اچھا ہونا یہ بھی ہمیں شیطان کے دشمنوں میں لاتا ہے اور اللہ کے دوستوں میں لاتا ہے۔ تو جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی خیر خواہی چاہیں، نرمی سے بات کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، وہ لوگ بھی شیطان کے دشمن ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو نفع پہنچانے والا مومن، لوگوں کے نفع کے لیے اپنی خواہشیں، اپنے آرام، اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار رہنے والا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہو۔ حضور کی پوری زندگی آپ 63 سال کی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ امت کے لیے ہے، نہ رات کا چین تھا نہ دن کا چین، بھاگا دوڑی میں پوری زندگی گزاری صرف اپنی امت کے نفع کے لیے۔ تو اپنا آرام قربان کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے بندوں میں بانٹنے والے لوگ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو جو چیزیں ہمیں دی ہیں اسی طرح سے اگر ہم انہیں فالو کرنے لگیں گے تو واقعی ہم امتی بھی اچھے ہوں گے اور دوست بھی اچھے ہوں گے، اللہ کے بھی اور اس کے رسول کے بھی، اور شیطان کے دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد 14 نمبر پہ شیطان نے یہ کہا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا،
مطلب ہمیشہ جو عالم اور حافظ قرآن کی تلاوت کرے وہ بھی شیطان کا دشمن ہے، اللہ کا دوست ہے۔ مطلب تلاوت آپ طے کر کے روز قرآن کی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، کلام صفت ہوتی ہے، ہمارے اللہ کے قریب کرنے کی چیز ہے کہ اللہ نے اپنا کلام ہمارے بیچ میں چھوڑا ہوا ہے، تو اس کی تلاوت طے کر کے چاہے آپ 2-4 ہی رکوع روز کے پڑھیں، کیونکہ حضور نے بھی فرمایا کہ اللہ کو وہ نیکی پسند ہے جو مسلسل ہو چاہے تھوڑی ہو۔ تو استقامت کے ساتھ اور سلسلے وار اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے الحمد سے لے کے والناس تک پورے سال، تو یہ بھی آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کا دوست بناتا ہے۔ لیکن تلاوت کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، خالی آپ نے صرف پڑھنا ہی نہیں ہے قرآن کو، بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اس کو اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے، تب حق ادا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ مستقل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور شیطان کے دشمن ہوتے ہیں۔ آخری چیز جو اس نے بتائی شیطان نے، وہ اس نے کہا کہ وہ بھی میرے دشمن ہیں جو رات کے ایسے وقت میں تہجد اور نوافل پڑھیں جب سب سو رہے ہوں، کیونکہ اللہ پہ توکل کا، اللہ سے جوڑ کا، اللہ سے مانگنے کا صحیح وقت وہی ہے، اور یہ کسی قیمت پہ شیطان کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے آگے جھکے، اللہ سے مانگے، اللہ پہ توکل کرے۔ وہ تو چاہتا ہے لوگ اللہ سے بے بہرہ ہوں۔ وہ ایسی چیز ہے رات میں جاگنا کہ اس ٹائم اللہ منادی کرتے ہیں خود، وہ تنہائی ہوتی ہے، تمام دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ اور اللہ جاگ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے منادی کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جس کی مغفرت کروں۔ تو ایسے لوگ جو بھی تہجد میں اٹھیں گے وہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں گے، اور اللہ کے اس منادی پہ ماننے والے ہوں گے، اس منادی کو اس ٹائم مانگیں گے جب بہت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ تہجد کا اہتمام کریں، یہ رمضان شریف ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس ٹائم آسان ہے تہجد کے لیے اٹھنا، کیونکہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری برکتوں کی اپنے آپ میں ایک چیز ہے، تہجد بھی برکتوں کی چیز ہے، کیونکہ میرے نزدیک میں نے ایک عالم صاحب کا یہ جملہ پڑھا تھا کہ تہجد ایک ایسی لاڈلی نماز ہے جو اللہ سے اپنی بات منوا ہی لیتی ہے۔ تو تہجد میں اٹھنے کی وجہ سے اگر آپ کو اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب مل جاتا ہے اور شیطان سے آپ کی دشمنی ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، اور یہ باعث برکت بات ہوگی۔ اب جو بھی شیطان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ قرآن نے شیطان کو انسان کا سب سے بڑا دشمن بتایا، کلام تو سچا ہے، اب ہمیں اسے سب سے بڑا دشمن سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم شیطان کے کہنے پہ چلتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہماری زندگیوں میں ہیں کہ ہم شیطان کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ آج کل جو زمانہ یہ چل رہا ہے رمضان کا، اس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے ان کاموں کو چھوڑنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے وہ تمام کام چھوڑ دیے جنہیں شیطان دیکھ کے خوش ہوتا ہے، حدیثوں میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، قرآن میں بھی اللہ نے شیطان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، تو خود پسندی ہے یا خود نمائی ہے یا ریاکاری ہے، نمازوں کا چھوڑنا ہے یا روزوں کا چھوڑنا ہے، یا دوسروں کی مذاق بنانا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، تکبر ہے، یا اور دیگر جتنے بھی گناہ قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں اور شیطان کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے خوش ہوتا ہے حدیثوں میں، وہ سب ہمیں چھوڑنے ہیں، تب ہم اللہ کے دوست کہلائیں گے اور شیطان کے دشمن۔ کیونکہ شیطان نے اپنے گمراہ ہونے کا الزام اللہ رب العزت پہ لگایا تھا۔ سورہ بقرہ میں آیتیں ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی، کہ جب اللہ رب العزت نے اسے سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اب جو لوگ سجدے سے انکار کرتے ہیں، رمضان تک میں نمازیں نہیں پڑھتے، وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا اللہ رب العزت کے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ ہم تو روز کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، عملی انکار۔ اگر آپ اصل میں انکار نہیں بھی کر رہے لیکن عملی انکار تو آپ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو واقعی اللہ سے دوستی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اللہ کے آگے جھک جائیں اور ایک طویل سجدہ کریں اپنے تمام گناہوں کی توبہ کے لیے، معافی کے لیے، جس سے کہ یہ برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ آپ کو اللہ کے حضور توبہ دلوا کے واپس جائے، آپ کو پاک صاف کر کے واپس جائے۔ کیونکہ جو بھی اللہ کا دوست ہوگا وہ پاک صاف ہوگا۔ طہارت، جو متطہرین جن لفظ آیا ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا ہے جو طہارت حاصل کر چکے ہوں۔ تو جو طہارت حاصل کر لیں گے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ شیطان کیونکہ ناپاک ہے،
شیطان کیونکہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور گناہوں سے لوگوں کے خوش ہوتا ہے اور انہیں ترغیب دلاتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے ملعون قرار دیا، لیکن اسے چھوٹ دی ہوئی ہے کیونکہ کہ وہ گمراہ کر سکتا ہے قیامت تک لوگوں کو۔ یہ مہینہ ایک ایسا ہے جس کے بارے میں اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ بات کہلوائی ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، خیر خواہی اللہ کی طرف سے برستی ہے، لوگوں میں ہمدردی اخوت برستی ہے۔ تو آپ کے لیے ساری چیزیں میں نے 15 پوائنٹ آپ کو بتائے جو شیطان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے، تو آپ ان پوائنٹوں پہ اگر اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس میں دل بھی نرم ہوتے ہیں، گناہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے حضور سچی دل سے توبہ کریں گے، مگر مقصد وہی ہو کہ آپ کی توبہ جو ہو وہ قلب سے ہو، زبانی جمع خرچ نہ ہو کہ میں واقعی اللہ آج سے طے کرتا ہوں کہ میں اللہ کے دشمنوں میں کی نہ جاؤں گا، وہ سارے 15 کام جس سے شیطان ناراض ہوتا ہے وہ سب کروں گا، اور جن سے تو خوش ہوتا ہے، جس سے کہ میں شیطان کے دشمنوں میں اور تیرے دوستوں میں گنا جاؤں۔ عزم کریں، اللہ کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں، کیونکہ توفیق بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ملتی۔ کلام پاک میں اللہ نے کہا تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں، تو ہمارے ہر عمل کی توفیق بھی اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ تو آپ اسی سے مانگیں جو آپ کو توفیق بھی دے سکتا ہے، جو آپ کو معافی بھی دے سکتا ہے، جو آپ کو نیکی بھی دے سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کائنات ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے۔ شیطان کا مالک بھی وہی ہے، شیطان کو آپ سے دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر آپ اس سے واقعی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں گے کہ مجھے شیطان سے دور کر دے، تو لازمی وہ شیطان کو دور کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی اسے اجازت دی، وہی چاہے تو اسے بند بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر کسی بڑے آدمی سے ملنے جانا ہو اور اس نے باہر کتے پالے ہوئے ہوں، وہ کتے اندر نہ گھسنے دیتے ہوں، آپ کا تعلق اس بڑے آدمی سے ہو، آپ اسے ایک فون کریں کہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں، آپ انہیں کتوں کو ہٹا دیجئے، تو وہ ان کتوں کو ایک ڈپٹ دے گا، ایک گھڑکی دے گا، وہ ایک طرف بیٹھ جائے گا۔ شیطان بھی اللہ کا کتا ہے، اگر اللہ رب العزت آپ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا تو شیطان کو ایک گھڑکی دے گا اور وہ ایک طرف بیٹھ جائے گا۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی باعث برکت ہوں گی اور آپ کی زندگی کی تبدیلی کا باعث ہوں گی۔ انشاءاللہ اس رمضان میں آپ ان چیزوں پہ عمل کریں اور شیطان کے دشمن قرار پائیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔